Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري. وقال في مقام آخر: كنت نبيا والآدم بين الروح والجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو نہ گستاخی، اس سے میں ڈرتا ہوں. ہو نہ گستاخی، اس سے میں ڈرتا ہوں. گلہائے عقیدت جو ہے میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا پسو پیش کرتا ہوں. چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں. میں شفاعت کا ہوں طالب، اسی کی خواہش کرتا ہوں. حاضرین محترم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسلامک مہینوں کے اعتبار سے، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے. میرے بھائی، ربیع کے معنی موسم بہار ہے. اول کے معنی پہلا، شروع، پہلی، یعنی پہلی بہار. اس مہینے کی اور مہینوں کے اعتبار سے کتابوں کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. ہاں میرے بھائی، اس مہینے کی فضیلت زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر دونوں جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور اسی مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے نبی اس دنیا سے میرے بھائی رخصت بھی ہوئے تھے. اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی شان پر چند منٹ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں. میرے بھائی، میں آج ایسا موضوع لے کر آیا ہوں، ایسا خطرناک موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا میرے بھائی ناممکن ہے. یہ اتنا طویل راستہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی میرے بھائی کنارہ نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی محدث،
کوئی مفسر، کوئی قلمکار و فنکار، کوئی مدبر، کوئی بھی انسان، کوئی علامہ، کوئی اللہ کے چہیتے، میرے بھائی میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اللہ کے نبی کے شان کو بیان کر دیا ہے۔ مسلمانوں یقین جانو، اگر یہ زمین و آسمان وما فیہا، جتنی بھی اس دنیا اور کائنات کے اندر چیزیں ہیں، سارے کے ساری چیزیں مل کر میرے نبی کی شان بیان کرنے لگے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں سبوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں تمام کے تمام سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا لیا جائے، اور کوئی علامہ، کوئی قلمکار و فنکار میرے نبی کی شان لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو خدا کی قسم یہ درخت کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، سمندر کی پانیوں کی روشنائی ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی شان مسلمانوں مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر پڑھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ بہت بڑے شاعر اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری کیا مجاز ہے میں نبی کی شان بیان کروں، ہاں میں نے ذکر رسول سے اپنی بات کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ مسلمانوں میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی شان بڑی عرفہ ہے۔ خدا کی قسم اگر میرا نبی اس دنیا میں نہیں آتا، اگر میرے اللہ کو دونوں جہاں کے سردار نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنا نہیں ہوتا تو مسلمانوں میرا اللہ اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے نبی کی سیرت کو کس جگہ سے شروع کروں، یا طائف کے دردناک حالات کو بیان کروں، یا آپ کی ولادت بسعادت کا تذکرہ کروں، یا لیلۃ الجن کا واقعہ بیان کروں، یا آپ کے ہاتھوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے والے واقعات کو بیان کروں، یا بدبخت ابو جہل جو میرے نبی کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی اس چیز کا ذکر کروں، یا شق القمر کا معجزہ بیان کروں۔ مسلمانوں غرض اس وقت جو بھی ہوگا میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس چیز کی طرف دھیان دیتے ہیں، دونوں جہاں کے خالق و مالک کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ مسلمانوں ذرا غور سے سنیں، اندازہ کریں اپنے نبی کا شان، اپنے نبی کا مقام۔ سب سے پہلے میرے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کنت نبی والآدم، میں نبی تھا، کنت نبی والآدم بین الروح والجسد، جس وقت حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اس سے معلوم ہوا کہ میرے نبی آدم سے بھی پہلے تھے۔ کنت نبی والآدم، میں نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے لوگوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، یعنی میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں
مسلمانوں نقشہ کھینچا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلا جو میرے اللہ نے کسی چیز کو اگر پیدا فرمایا تو مسلمانوں میرے اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے مسلمانوں ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کہاں پیدا فرمایا۔ شاید کسی کو میرے بھائی معلوم ہوگا اللہ نے حضرت آدم کو کس جگہ پیدا فرمایا، نہیں معلوم۔ بعض کہیں گے جنت میں، نہیں مسلمانوں، اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں نہیں پیدا کیا۔ میرا اللہ نے آدم کو نہ زمین پر پیدا کیا، نہ جنت میں پیدا کیا، نہ ہواؤں میں پیدا کیا۔ مسلمانوں میرا اللہ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم خود بیان فرماتے، اللہ نے حضرت آدم کو آسمان پر پیدا فرمایا۔ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان کون؟ حضرت آدم۔ ویسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں بغیر باپ کے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا کن اور فیکون کے ذریعے۔ اتنے بڑے نبی جس کو مسلمانوں آدم کو بچپن کی زندگی نہیں ملی، نہ باپ ملا نہ ماں ملا، ڈائریکٹ اللہ نے کن فیکون کے ذریعے آدم کو پیدا فرما دیا آسمانوں پر۔ آدم فرماتے جب اللہ نے میرے اندر روح ڈالی، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے، جیسے ہی میں اپنے آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہوں، تو حضرت آدم فرماتے سب سے میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم فرماتے کہ میں 6 چیزوں کو دیکھا۔ 6 چیزوں کو، ان میں سب سے پہلی چیز جو میں دیکھا، آنکھ کھلتے ہی پیدا ہوتے ہی اللہ کا عرش دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے سب سے پہلی چیز اگر دیکھی تو وہ اللہ کا عرش دیکھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت آدم نے جو چیز مسلمانوں دیکھا وہ 7 آسمانوں کو دیکھا۔ 6 چیز میں سے 2 چیز کو دیکھے، اور تیسرے نمبر پر حضرت آدم جو چیز دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے اندر گھما پھرا، آسمانوں کا بھی میں نے چکر لگایا۔ حضرت آدم فرماتے اس کے بعد میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا۔ کتنا بڑا مسلمانوں درخت ہے جنت کا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے جھاڑ، ہمارے درخت زمین سے شروع ہوتا ہے، چند فٹ کے اوپر ختم ہو جاتا، لیکن میں نبی فرماتے ہیں لوگوں جنت کے اتنے بڑے بڑے درخت ہیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نبی فرماتے ایک گھوڑے پر تم سوار ہو جاؤ اور اس گھوڑے کو تیز دوڑاؤ، 200 سال تک بھی اگر گھوڑا دوڑے گا تو جنت کا جو درخت ہے اس کے سائے کو بھی وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ 200 سال گھوڑا دوڑے اس کے سائے کو بھی نہیں پورا کر سکتا دوڑ کر۔ اندازہ کرو جنت کے کتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے۔ حضرت آدم فرماتے چوتھے نمبر پر میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، اور 5ویں نمبر پر اللہ کے چہیتے نبی حضرت آدم جنت کی حور کو دیکھتے ہیں، اور 6 نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام مسلمانوں اللہ تبارک
یہ 6 چیزیں حضرت آدم نے پیدا ہوتے ہی دیکھا. سب سے پہلا اللہ کا عرش، دوسرا 7 آسمان، اور تیسرا جنت، اور چوتھا جنت کا درخت، اور 5واں جنت کی حوریں، اور چھٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے. اور اللہ کے کتنے فرشتے ہیں اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. حضرت آدم فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا. خدا کی قسم حضرت آدم فرماتے ہیں لوگوں جب میں نے اللہ کا عرش دیکھا، اللہ کے عرش کے ہر پائے پر میں نے نام محمد کو لکھا ہوا پایا. میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، سب سے پہلے انسان آدم ہے، فوراً پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کا نام دیکھ رہے. آدم فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے 7 آسمان کا چکر لگایا، خدا کی قسم ہر آسمان پر میں نے نام محمد کو پایا. یہ میرے نبی کی شان ہے. اس کے بعد آدم فرماتے ہیں میں نے جنت کا میں نے سیر کیا، جنت کے اندر میں گھوما پھرا، اور جنت کے ہر محلات میں نے نام محمد کو پایا. آدم فرماتے ہیں لوگوں میں نے جنت کے ہر درخت کے اوپر نہیں بلکہ جنت کے ہر درخت کے پتے کے اوپر میں نے نام محمد کو لکھا ہوا پایا. اور مسلمانوں یہ میرے نبی کی شان ہے. آدم فرماتے لوگوں میں نے جنت کی حور کو دیکھا، خدا کی قسم میں نے جنت کے حور کے گلے کے اوپر نام محمد کو لکھا ہوا پایا. آدم فرماتے چھٹے نمبر پر اے لوگوں میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں بلکہ اللہ کے سارے فرشتے نے مجھے سجدہ کیا. جب وہ سجدہ سے سر اٹھاتے سجدہ تو فرشتے مجھے کر رہے تھے، لیکن ان کی پیشانی پر نام محمد کو میں نے لکھا ہوا پایا. مسلمانوں یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ کے نبی کی شان بڑی نرالی. میرے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہے. آدم پیدا ہوتے ہی میرے نبی کا نام دیکھ رہے. اندازہ کرو کتنے بڑے شان والے میرا نبی ہے. یہی آدم ہے، ان کا آخری وقت ہے. اپنے بیٹے کو بلاتے شیش علیہ السلام کو اور فرماتے بیٹا میں تجھے چند چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اس کو تو یاد رکھنا. اور فرماتے آدم علیہ السلام میرے بیٹے تیری پیشانی میں جو چمک ہے یہ کوئی ادنا چمک نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا چمک نہیں ہے. تو اس چمک کی اس نور کی تو حفاظت کرنا بیٹا یہ میری وصیت ہے. تو حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان کیا بیٹے کا رتبہ باپ سے بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ تو آدم نے کہا تھا بیٹا ہاں تیری پشت میں جو نور ہے وہ بڑی شان والے کا نور ہے. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں میرے بیٹے ان کی امت کو جو نبی آنے والے ہیں جس کی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں اس کی امت سے بھی اللہ بڑا پیار کرتا ہے. بیٹا میں جنت میں تھا لیکن جنت میرے لیے عاریتن تھی. چند دنوں کے لیے میں جنت میں تھا لیکن میرے بیٹے اس کی امت جنت سے باہر رہ کر بھی جنت کے مالک بن چکی ہے. بیٹا میرے سے ایک غلطی ہو گئی جنت کے اندر، میں نے ایک چھوٹا سا پھل کھا لیا، اللہ نے مجھے دھتکارا بھگایا. اور مجھے صرف اللہ نے بھگایا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نافرمان ٹھہرایا
اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے میرے نافرمانی کو مشہور کر دیا۔ اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، اس کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن بیٹا اس نبی کی برکت سے اس کی امت ہزاروں گنا کرے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس رسول کی برکت سے آخری نبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امت کے گناہوں کو چھپائے گی۔ مسلمانوں، میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی اعلیٰ۔ میں آپ کو اپنے نبی کی شان مسلمانوں کیا بیان کروں؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا میرے نبی کو معراج ہوا، جہاں کوئی نہیں گیا وہاں میرا نبی گیا ہے، جہاں کوئی نبی رسول نہیں گیا وہاں میرا نبی پہنچا ہے، جہاں کوئی فرشتہ تک نہیں گیا مسلمانوں وہاں میرا نبی پہنچا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا اللہ کے نبی کو معراج ہوا، اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے، عرش معلیٰ پر اس جگہ کوئی نہیں پہنچا، نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جبریل جو سب فرشتوں میں اعلیٰ ہے، سب فرشتوں سے افضل ہے، وہ بھی نہیں پہنچے۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے جو آخری مرحلہ آیا، فرمایا اللہ کے رسول آپ چلے جائیں، اب میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جبریل میں کیسے جاؤں؟ تو جبریل نے کہا تھا اللہ کے رسول اللہ کا حکم ہے، میں یہی تک آپ کا ساتھی تھا، خدا کی قسم اگر ایک قدم بھی اگر میں نے یہاں سے آگے بڑھایا میرا پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اندازہ کرو مسلمانوں اپنے نبی کے شان کا، جہاں کوئی نہیں گیا وہاں میرا نبی پہنچا ہے۔ جب میرے نبی اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئی۔ میں آپ کو اپنے نبی کی شان بتا رہا ہوں تو میرے نبی نے اللہ سے سوال کیا۔ اللہ تو مسلمان عالم الغیب ہے، لوگوں کی ہر چیز کے دلوں کی باتوں کو میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتی اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو میرا اللہ مسکرائے، کتابوں کے اندر آتا اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں اور کہتے اے نبی تم آئے نہیں ہو، تم آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو، تم میرا مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہو، بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، بے دھڑک تم مجھ سے پوچھو۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے پہلا سوال کیا تھا، اللہ میرا یہ سوال ہے آپ نے ابراہیم کو کیا دیا تھا؟ آپ کے خلیل تھے، آپ کے دوست حضرت ابراہیم ہے، آپ نے اس کو کی چیز کون سی چیز عطا فرمائی تھی، کون سا معجزہ عطا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کے لیے میں نے آگ کو باغ بنا دیا تھا، گلے گلزار ابراہیم کے لیے آگ کو میں نے بنا دیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کیسا خطرناک آگ، کیسی آگ، 40 دن 40 رات نمرود نے آگ کو دہکایا، اتنی خطرناک آگ، اگر اس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی اڑتا تھا اس کی تپش میں آ کر وہ بھی جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈالا گیا، چند دن آگ میں رہے، پھر اللہ نے آگ کو باغ بنایا، تو پھر باہر نکلے تو ابراہیم رونے لگتے ہیں، لوگ پوچھتے ان کے ماننے والے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونی چاہیے، اللہ نے آپ کے لیے آگ کو باغ بنا کر آپ کو آگ سے نجات دلائی۔ تو ابراہیم نے کہا میرے بھائی آگ کے اندر مجھے جتنا مزہ آ رہا تھا اب وہ مجھے مزہ نہیں ہے، تمہارے سامنے وہ آگ تھا
میں تو اس آگ کے اندر کرسی پر بیٹھ کر اللہ مجھے کرسی پر بٹھا کر جنت کے فروٹ کھلا رہے تھے، اس لیے میں رو رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے اے محمد میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ پھر میرا نبی پوچھتا ہے اے اللہ آپ نے موسیٰ کو کیا چیز عطا فرمائی تھی؟ میرا اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے سمندر میں راستہ بنایا۔ ایک لمبا مسلمانوں واقعہ ہے، میں مختصر میں آپ کو بیان کرتا چلوں اپنے نبی کی شان۔ موسیٰ کے لیے میں نے دریا اور سمندر میں راستہ بنایا۔ پھر میرا نبی پوچھتا ہے آپ نے داؤد کو کس چیز عطا فرمائی؟ میرے اللہ نے کہا میں نے ان کو زبور عطا کیا تھا، میں نے ان کو ایسی آواز دی تھی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، اور سمندر کے جانور بھی، درندے اور پرندے چرند سارے کے سارے جانور تھم جاتے تھے ان کا زبور سننے کے لیے۔ اور اے محمد میں نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، ان کے لیے لوہے کو میں نے نرم بنا دیا تھا۔ اور پھر میرا نبی پوچھتا ہے آپ نے سلیمان کو کیا چیز عطا فرمایا؟ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو حکومت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، ایسی حکومت قیامت کی صبح تک ایسی کوئی حکومت نہیں کسی کو مل سکتی۔ ہر چیز پر ان کی حکومت تھی، جناتوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، سمندر کی مچھلیوں پر بھی، جانوروں پر بھی، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی۔ یہ سارے کے سارے چیز اللہ کے نبی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد میرا نبی کہتا ہے اللہ آپ نے ابراہیم کو ان کے لیے آگ کو باغ بنایا، موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، اور آپ نے عیسیٰ کو طاقت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، داؤد کو زبور اور لوہے کو نرم کرنے کی طاقت، اور سلیمان کو حکومت۔ ان تمام کے تمام نبیوں کو آپ نے کچھ نہ کچھ دیا، لیکن اللہ آپ نے مجھے کیا چیز عطا فرمایا؟ جب میرا نبی یہ سوال کرتے تو میرا اللہ مسلمانوں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں محمد میں نے تجھے وہ چیز عطا کی ہے، وہ چیز میں نے تجھے دی ہے، وہ چیز میں نے تجھے دی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اے محمد کل قیامت کی صورت میں وہ چیز باقی رہے گی۔ جب جب میرا نام لیا جائے گا تمہارا بھی نام ہوگا۔ اے محمد اگر تیری امت نماز پڑھے گی، اگر اس نماز میں تیرا نام نہ ہو وہ نماز میں قبول نہیں کروں گا۔ اگر تیری امت اذان دے گی، جب تک اذان میں تیرا نام نہیں آئے گا وہ اذان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تیری امت کلمہ پڑھے گی، جب تک تیرا نام نہ ہوگا وہ کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اے محمد میں نے تیرا نام زبور کے اندر ڈالا ہے، توریت کے اندر ڈالا ہے، انجیل کے اندر ڈالا ہے۔ اے محمد تیرا نام عرش معلیٰ پر ہے، تیرا نام جنت کے محلات میں ہے، تیرا نام حوروں کے گلے کے اوپر ہے، تیرا نام ہر فرشتے کے پیشانی کے اوپر ہے، تیرا نام جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر ہے۔ اے محمد آدم کی توبہ بھی میں نے تیرے وسیلے سے قبول کی ہے۔ تیرا مقام محمد بڑی شان ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ اے محمد اگر تجھے کوئی چھوڑ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ دجال ہے، وہ کافر ہے، میں اس کا کوئی عبادت قبول تک نہیں کروں گا۔ اس لیے مسلمانوں ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا اللہ کہتا ہے اے لوگوں اگر تجھے اللہ چاہیے، اگر تجھے اللہ سے عبادت قبول کروانا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تمہیں سب سے پہلے نبی سے پیار کرنا ہوگا، نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ وہ اگر راضی تب میں راضی، وہ ناراض ہے تو میں
میں بھی ناراض ہوں۔ اگر تم نے اسے تکلیف دی تو تم نے اللہ کو تکلیف دی۔ مسلمانوں یہ میرے نبی کی شان ہے، خدارا اپنے نبی سے عشق کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، صرف جشن کرنے کا مسلمانوں مہینہ نہیں، صرف ماتم کرنے کا مہینہ نہیں، اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سے بڑے سونے